کلپ نمبر 908۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 10 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ترجمہ، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک، یہی لوگ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ایمان والوں میں ماں قبل آیات میں مذکور اوصاف پائے جاتے ہیں، یہی لوگ کافروں کے جنتی مقامات کے وارث ہوں گے۔ یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں اس میں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی وہاں انہیں موت آئے گی۔ ہر شخص کے دو مقام ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے دو مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت اولئک هم الوارثون کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں۔ یاد رہے کہ فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اسی کا سوال کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے اور اس سے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی ہی دعا مانگے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرما لی تو آخرت میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ دعا، اے اللہ ہمیں فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم و شان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنا دے اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنا دیا۔ الانسان، انسان۔ اس آیت سے رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر 4 دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق سے، پھر پانی نازل کرنے سے، اور سب سے آخر میں حیوانات کے مختلف منافع سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ثم جعلناہ نطفہ، پھر اس کو پانی کی بوند بنایا، یعنی پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو ایک مضبوط ٹھہراؤ یعنی ماں کے رحم میں پانی کی بوند بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین۔ ترجمہ، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں نطفہ قرار پکڑنے کے بعد والے مراحل بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جاندار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی اور اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ جو مکمل انسان ہوتا ہے تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ابتدائی حصہ سن کر کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح نازل ہوا ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انسان کے ظاہر و باطن، اس کے ہر عضو اور ہر جز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ان کی شرح بیان کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراحل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور و فکر کرے تو اس کے پاس یہ بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ایسی حیرت انگیز تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر نہیں، اور وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی